علی بھی اگلا سوال ہے، کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے؟ گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی. جب سے انڈیا میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جعلی روایتیں، جو کتابوں میں تو بہت ساری جعلی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں. جی گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری. استغفر اللہ تو بولی. گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے. گائے قربان کرنے کا سورۃ البقرہ کس کے اوپر ہے؟ بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہیں. اور جو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے، وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے، وہاں پہ ہے کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا. تو یہ بات غلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے. باقی آپ کو کہ جی نہیں جی کوئی زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. سر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. شہد جس کو نس قطعی ہے قرآن میں آیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے شہد کی روزانہ 10 چمچے صبح اور شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے گرمی کی وجہ سے، تو وہ کہے گا کہ شہد کی شفا ہی ختم ہو گئی ہے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یعنی ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر شفا ہے نا. تو گوشت کے جو ہے وہ، بلکہ گائے کا گوشت تو سر بہت طاقتور ہے. آپ ذرا ہندوؤں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو طاقت ہی کوئی نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا. ویسے اب جو ماڈرن ہندو ہیں نا وہ آلموسٹ ویجیٹیرین نہیں رہے ہیں، وہ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یار، اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے تو ان کی وہ جو متھ ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی جانور جو ہے ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں. سر پودوں کی بھی جان ہے. پودے بھی خوش ہوتے ہیں، پودے بھی ناراض ہوتے ہیں. پودوں میں بھی میل ہیں، پودوں میں بھی فیمیل ہیں. یہ بھی چھڑ دو، اب آ کھاؤ. ہاں بیکٹیریا بھی لے رہے ہیں. سر آپ کے معدے میں یوزفل بیکٹیریا ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی جسم میں کوئی 1 اسکوائر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریا نہ پل رہے ہوں. ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے چاٹتے ہیں نا، کوئی بھی چیز، تو کئی بیکٹیریا جو یہاں پہ تھے بیچارے وہ ہوتے، وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وہ اس طرح آپ یہ جو جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی کیڑا نہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے. کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیے، جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کا امیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے. تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریا کے قاتل ہیں. آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے تو وہ آپ تو چند ہزار کیڑے بچا رہے ہیں، جو اتنے بیکٹیریا آپ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جراثیم جانے لگتے ہیں، اٹھا کے برے مارتے ہیں. کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہارمفل بیکٹیریا ہیں، وہ معدے کے جب تیزاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری نان سائنٹیفک باتیں تھیں، اس لیے مٹی پلید ہو رہی ہے. اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے، جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے نا، تو ان کی بھی ہو رہی ہے. وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہے. تو اب وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے، جو مرضی کرتے رہو، باتیں جو مرضی بنا لو. ٹھیک ہو گیا. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں. تو علماء پال نے یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے، وضو کا ہو سکتا ہے، قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں؟ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا. جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے. وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی، پھر وہ دایاں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا، اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی. اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کام آپ نے کرنے ہیں. ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے. باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں سے. تو یہی پریکٹیکل طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے، سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں. جناب 1 منٹ کے اندر 40 اونٹ نہر کر دیے ہیں، کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں. تو وہ آپ وہ دیکھیں، جو اناڑی کسائی ہیں، جو موسمی کسائی ہیں، ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا. تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا، وہ آپ ٹیکنیکلی جو
پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی، ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل، اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشینٹ ہے، اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے۔ لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا، وہ بہت طاقتور جانور ہے، اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے، کہتے تھے خلاف سنت ہے، اور نہر اتنا آسان ہے، اس کے نیچے چلے جاؤ، نرم سی جگہ، ایسے مارے آپ چھری، وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں لگتی نا، اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے۔ لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا، تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہے، بخاری مسلم میں آیا نا کہ جب قحط پڑ گیا تو حضور نے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا، اور جب قحط نہیں تھا تو آپ نے عام اجازت دی جتنی دیر آپ سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے۔ ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لیں نا، یعنی دھوپ میں خشک کر کے، وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایک مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خشک کر لیتے ہیں نا، اس کے تو بیکٹیریا ختم، اس میں اب تعفن نہیں پڑے گا۔ تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ تو 1 مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا جائے، آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں، باقی غریبوں میں تقسیم کریں۔ ہاں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں، وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایکویلنٹ ہے، آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے، اس میں آپ بیکٹیریا پڑنا ہی نہیں، تو اس طرح اس کا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا، اور اس کی جان فوراً تو نہیں، یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا، جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے، تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں۔ اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے، چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے، تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے، تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے، وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری، ٹھیک ہے، مر گیا اسی گولی سے، حلال ہوگا۔ لیکن یہ مرتا نہیں ہے، آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو ذبح کریں، لیکن سر میں گولی نہ ماریں، کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا، ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی۔ کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ہے ذرا جلدی پک جاتی ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں، تو ٹھیک ہے کھائیں جی، مجھے